to allow Indian consular officers to communicate with and have access to Commander Yadav, to visit him and to arrange for his legal representation. Exercising his legal right, Commander Yadav refused to file a petition for the review and reconsideration of his sentence and conviction. پاکستان کا کلبھوشن یادیو کو دوسری کونسلر رسائی دینے کا اعلان، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر والد کو ملاقات کی پیشکش۔ پاکستانی قانون فیصلے کا از سر نو جائزہ لینے کی اجازت دیتا ہے، لیکن کلبھوشن نے نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے سے انکار کیا۔ بھارت معاملے کو سیاسی رنگ دینے کے بجائے قانونی راستہ اختیار کرے، ICJ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور DG جنوبی ایشیا کی نیوز کانفرنس۔ عالمی وبا سے بچاؤ کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ لاک ڈاؤن ہوتے ہی مزدور طبقہ بے روزگار ہو گیا، چھوٹے طبقے کے لیے کیش پروگرام کا آغاز کیا۔ حتمی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ معیشت کب سنبھلے گی، وزیر اعظم عمران خان کا عالمی فورم سے خطاب۔ تعلیمی ادارے ستمبر کے پہلے ہفتے میں کھولنے پر اتفاق، SOPs کے ساتھ امتحانات لینے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں اہم فیصلے، حتمی منظوری کل NCOC سے لی جائے گی۔ سپریم کورٹ کا کرپشن کیسز جلد نمٹانے کا بڑا فیصلہ، ملک بھر میں 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کرنے کا حکم۔ زیر التوا ریفرنسز کا 3 ماہ میں فیصلہ کرنے کی ہدایت، جلد فیصلے نہ ہونے سے نیب قانون بنانے کا مقصد ختم ہو جائے گا، چیف جسٹس گلزار ہیں۔ اتنی غیر ذمہ داری اتنے امپورٹنٹ کیس پہ کوئی نہیں کرتا جتنی غیر ذمہ داری علی زیدی نے کی ہے۔ اس میں لگتا یہ ہے، مجھے لگتا یہ ہے، اگین یہ میرا اوپینین ہے، ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو یہ فیور دینے کے کوئی چکر میں ہے، اور کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی اس کی۔ GIT ایک ہوتی ہے، سیورل نہیں ہوتی ہیں۔ 7 سگنیچرز کی اوریجنل GIT ہوم ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے۔ علی زیدی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، لگتا ہے ملزمان کو فائدہ پہنچانے کے لیے JIT کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ JIT ایک ہوتی ہے، 7 دستخط کے ساتھ اصل رپورٹ آج بھی محکمہ داخلہ کے پاس موجود ہے۔ مراد علی شاہ کی میڈیا سے بات چیت۔ تھوڑی سی کھوج لگانے سے بہت سے ثبوت مل جائیں گے، علی زیدی موقف پر قائم۔ نبیل گبول بھی عزیر بلوچ کی JIT پر پولیس کے دستخط کرنے سے انکار کی تصدیق کر چکے ہیں، وفاقی وزیر۔ پیپلز پارٹی کا عزیر بلوچ نثار مورائی کو نہ جاننے کا موقف کمزور۔ علی زیدی نے نہ صرف سنجیدہ سوالات اٹھائے بلکہ ثبوت کے طور پر JIT رپورٹس بھی پیش کی۔ اب عدلیہ کا فرض ہے کہ اس معاملے کا جائزہ لے، فواد چودھری۔ جعلی اکاؤنٹس اور روشن سندھ پروگرام کرپشن کیس، وزیر اعلیٰ سندھ سے نیب راولپنڈی آفس میں 1.25 گھنٹہ پوچھ گچھ، منصوبے کی منظوری کے لیے اختیارات کا کوئی غلط استعمال نہیں کیا۔ مراد علی شاہ کا کرپشن الزامات سے لا تعلقی کا اظہار۔ رینٹل پاور کرپشن کیس، راجہ پرویز اشرف کی برئیت کی درخواست مسترد، اسلام آباد کی احتساب عدالت کا پیپلز پارٹی رہنما سمیت تمام ملزمان کا ٹرائل جاری رکھنے کا فیصلہ۔ کورونا پر قابو پانے کا چیلنج، لاہور کے 7 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ، وابڈا ٹاؤن EME سوسائٹی مکمل بند کرنے کا پلان، جوہر ٹاؤن، گرین ٹاؤن ٹاؤن شپ، چونگی امر سدھو کے کچھ حصے بند ہوں گے، اطلاق آج رات 12 بجے سے متوقع۔ اسلام آباد میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے مثبت اثرات، کورونا کیسز میں 90% کمی، سیکٹر G61 G62 اور G72 کو ڈی سیل کر دیا گیا، انتظامیہ کی عوام سے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی اپیل۔ کورونا نے مزید 83 زندگیاں نگل لیں، اب تک 4,922 اموات، مہلک وائرس سے 2,37,489 شہری متاثر، سندھ میں 97,626، پنجاب میں 83,599 مریض،
خیبر پختونخوا میں 28,681، بلوچستان میں 10,919 کیسز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی وزیر آباد کے قریب خانقی بیراج آمد، سیلاب سے نمٹنے کے لیے انتظامات کا جائزہ۔ فضل الرحمان کو ہمیشہ اے پی سی میں جگ ہنسائی ہی ملی، مولانا کی اپوزیشن کو بے وقوف بنانے کی ایک اور کوشش ناکام ہوگی۔ سیاسی مخالفین جو مرضی کر لیں، حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی، فیاض الحسن چوہان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، شہر قائد میں بادل مزید برسنے کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی۔ ملی سٹی، رفیع گارڈن، اورنگی ٹاؤن، ناظم آباد، بفر زون اور دیگر علاقوں میں بتی غائب، رہنا معمول کہ الیکٹرک سے کون جان چھڑائے گا، شہریوں کی دہائی۔ لائٹ ہے ہی نہیں، لائٹ 1 گھنٹے آتی ہے، 10 گھنٹے جاتی ہے۔ کم سے کم لائٹ کا ایشو کریں، کم سے کم لوگ اگر بل دے رہے ہیں تو آپ لائٹ تو کم سے کم دیں، اور آپ لوگ لائٹ نہیں دے رہے ہیں، بل اتنے لمبے بھیج رہے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ؟ پبلک ہماری پریشان، بچے دیکھیں آپ کے سامنے، بچے باہر لے کے ہم گھوم رہے ہیں۔ بجلی تو یہ ہے کہ جاتی آتی ہے، ابھی آئی ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد چلے، ایسے رات کو 2-3 دفعہ جاتی آتی رہتی ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، اور ابھی جب سے برسات ہوئے جب سے تو لائٹ ہی بند کی ہوئی ہے انہوں نے۔ بتی سے تو پریشان ہے، پوری رات تڑپتے بتی کے مارے، اور پانی بھرو تو پانی بھی نہیں آتا، بالکل بھی پانی نہیں ہے، نہ بتی ہے، گرمی میں مرتے رہو، کچھ بھی کرتے۔ کراچی والوں کے لیے ایک اور بری خبر، دودھ کی قیمت میں 10 روپے اضافہ، نئے نرخ 120 روپے فی کلو ہوں گے۔ ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کا اعلان، عوام کا غم و غصے کا اظہار، اضافہ مسترد کر دیا۔ عوام کیا کرے گا؟ عوام پہلے ہی پسی ہوئی ہے ابھی، اور دودھ بڑھ جائے تو بجلی بڑھ جائے، جو کوئی چیز بڑھ جائے، عوام کا کیا ہے؟ عوام تو پسنے کے لیے ہے۔ کام وام کچھ ہے نہیں، مہنگائی پہ مہنگائی ہو رہی ہے، کبھی پیٹرول کے نام پہ بیوقوف بنایا جاتا ہے، کبھی دودھ کے نام پہ، کبھی کس کے نام پہ۔ ملک میں گندم کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات، وزارت غذائی تحفظ کی تجویز پر 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری، نجی شعبے کو گندم منگوانے کا اختیار، آزاد نقل و حرکت کی اجازت ہوگی۔ چودھری کا کہنا ہے کہ کلبھوشن یادو نے نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے مطابق تمام اقدامات کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت مسئلے کو سیاسی رنگ دینے کے بجائے قانونی راستہ اختیار کرے۔ پاکستان بحیثیت ایک خود مختار ملک اپنی بین الاقوامی قانونی ذمہ داریوں سے مکمل آگاہ ہے۔ On 17 June 2020, Commander Yadav was invited to file a petition for review and reconsideration of his sentence and conviction. Pakistan also offered to assist in arranging legal representation for Raw Agent Commander Yadav. To allow Indian consular officers to communicate with and have access to Commander Yadav, to visit him and to arrange for his legal representation. Exercising his legal right, Commander Yadav refused to file a petition for the review and reconsideration of his sentence and conviction. He instead preferred to follow up on his pending mercy petition. Pakistan has repeatedly written to the Indian High Commission inviting it to file a petition at the Islamabad High Court and initiate the process for review and reconsideration of the sentence and conviction of Commander Yadav before the deadline. I wish to reiterate here that, being a responsible sovereign state, Pakistan is fully cognizant of its international obligations. Pakistan remains committed to implementing the judgment of the ICJ in letter and spirit. It is hoped that instead of using its usual dilatory tactics and playing politics over the issue, India will follow the due legal course and cooperate with the courts in Pakistan to give effect to the judgment of the ICJ.
وزیر اعظم عمران خان نے عالمی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وبا سے بچاؤ کے لیے ہم سب کو مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ لاک ڈاؤن ہوتے ہی مزدور طبقہ بے روزگار ہو گیا۔ بھارت میں سخت لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ حتمی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ معیشت کب سنبھلے گی۔ Therefore, it's very important that all of us have some sort of a combined strategy to deal with with this vulnerable section of a society, labor, informal part of our economy where most of people were self-employed, where the labor force was not registered, so we had no record of our labor force. So when the moment we imposed the lockdown, suddenly all these people became unemployed. For instance, we saw what was happening in India. India did the opposite. They went for a curfew almost. And they had the huge problem of millions of migrant workers who were just left stranded. And on top of it, their poverty, because of this very strict lockdown, their poverty rates have gone up. The future is very uncertain. We don't know how long the economy will take to recover from the impact of this lockdown. So no one is sure right now where we are headed. اہم خبر ہے کہ تعلیمی ادارے ستمبر کے پہلے ہفتے میں کھولنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ایس او پیز کے ساتھ امتحانات لینے کی اجازت دینے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزراء تعلیم کانفرنس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور حتمی منظوری کل NCOC سے لی جائے گی۔ اس بارے میں اپڈیٹ کریں گے اسما شوکت۔ اسما، پہلے جولائی پھر اگست، اب ستمبر میں یہ فائنل ہو جائے گا؟ جی بالکل، آج بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں ایک اہم فیصلہ نظر آیا ہے۔ تمام تعلیمی اداروں کو ستمبر کے پہلے ہفتے میں سخت SOPs کے ساتھ کھولنے کا اتفاق کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے تمام صوبوں کے جتنے بھی اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی اس پہ ایگری کر رہے ہیں۔ کل جو ہے اس حوالے سے NCOC سے جو ہے وہ حتمی اجازت بھی لی جائے گی اور تمام وزرائے تعلیم کو ستمبر کے پہلے ہفتے میں تعلیمی ادارے کھولنے پر اتفاق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے جولائی میں فیصلہ کیا گیا تھا، پھر اگست میں کھولیں گے۔ اب جو ہے ابھی بھی کل جو ہے اس کا کنفرم فیصلہ کیا جائے گا جب NCOC سے جو ہے اجازت لی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ آیا ستمبر کے پہلے ہفتے میں اداروں کو، اسکولوں کو، یونیورسٹیز کو کھولا جائے گا یا نہیں کھولا جائے گا۔ اور اگر کھولا گیا تو پراپر SOPs جو ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے ان میں تمام ہدایات کو فالو کیا جائے گا اور اس کے بعد اداروں کو کھولنے کی فیصلہ کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے اسما، بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے مثبت اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔ کورونا کیسز میں 90% کمی دیکھی جا رہی ہے۔ 3 علاقوں میں جاری لاک ڈاؤن آج ختم کر دیا گیا اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈی سیل ہونے والے علاقوں میں سیکٹر G61، G62 اور G72 شامل ہیں۔ ڈی سی اسلام آباد کے مطابق کورونا کیسز میں کمی آنے پر ان تینوں علاقوں کو ڈی سیل کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسلام آباد سے اپنے نمائندے قمر المنور سے۔ قمر، بتائے گا یہ 3 علاقے ڈی سیل ہوئے، اس کے بعد کوئی ایسا ابھی علاقہ ہے جو سیل شدہ ہے؟ جی بالکل، اسلام آباد کا غوری ٹاؤن کے 2 سیکٹرز ایسے ہیں جن کو ابھی تک سیل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام جو سیکٹرز یہاں پر سیل کیے گئے تھے ان کو ڈی سیل کر دیا گیا ہے۔ آج جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس میں G61، G62 اور G72 کا علاقہ ہے۔ اس کو 14 روز تک جو ہے مکمل طور پر سیل کیا گیا، داخلی راستے مکمل طور پر بند کیے گئے اور اب اس میں واضح کمی آئی کورونا کیسز میں، کیونکہ جن علاقوں کو سیل کیا جاتا ہے وہاں پر ٹیسٹ کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے اور رینڈم چیکنگ کی جاتی ہے۔ تو ان میں جیسے ہی کمی آئی، 14 روز بعد اس کو ڈی سیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب آج شام 7 بجے تک تمام علاقے جو ہے وہ مکمل طور پر کھول دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو غوری ٹاؤن کا علاقہ ہے وہ وہاں پر بھی اسکریننگ اور ٹیسٹنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، لیکن ابھی ان کو ڈی سیل نہیں کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 روز کے بعد اس کو بھی ڈی سیل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ شکریہ قمر المنور۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ علی زیدی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور غیر دستخط شدہ JIT دکھائی۔ لگتا ہے کہ ملزمان کو فائدہ پہنچانے کے لیے JIT کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ 7 دستخط کے ساتھ اصل رپورٹ آج بھی محکمہ داخلہ کے پاس موجود ہے۔ ہم نے سیاسی دباؤ آنے پر JIT رپورٹ جاری کی۔ علی زیدی کی بات نہ کریں، اس کو لوگ گیٹ پہ چیزیں دے جاتے ہیں انسائنڈ، رات کو آتا ہے کوئی موٹر سائیکل پہ اس کو دے جاتا ہے کاغذ اور اگلے دن سے وہ اس کو قرآنی صحیفہ مان کے اور سب کو آپ لوگوں کو
बताते हैं। JIT एक होती है, सेवरल नहीं होती हैं। 7 सिग्नेचर्स की ओरिजिनल JIT होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आया। फिर मैंने एडवोकेट जनरल से उनसे बात की, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा ये हमारा पॉलिटिकल प्रेशर है, हम सब लॉ डिपार्टमेंट बैठा, हमने कहा ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हमें ये रिलीज़ करनी पड़ेगी। इंक्वायरी है ना, इसको पब्लिक कर देना। और खुद कह रहे हैं 198 कत्ल, पता नहीं कितने कत्ल किए हैं, जो उसके साथ इन्वॉल्व हैं उसके साथ नाम थे सारे, उनको आपने खबरदार कर दिया। अब अल्लाह ताला इनको कोई अकल दे कि इस तरीके से एक ज़िम्मेदार आदमी, कोई राह चलता होता उसको भी इतनी गैर जिम्मेदारी इतने इंपॉर्टेंट केस पे कोई नहीं करता जितनी गैर जिम्मेदारी अली जैदी ने की है। उसमें लगता ये है, मुझे लगता ये है, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, हमने डिस्कस भी किया है कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको ये फेवर देने के कोई चक्कर में है और कोई वजह नहीं हो समझ आती। इस प्रोग्राम में कह रहे 6 लोगों के साइन, 6 नहीं 7 हैं भाई, 7 की होती है, उसको पता कुछ नहीं है। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एक फेडरल मिनिस्टर, एक MNA, एक पॉलिटिकल आदमी, एक सेंसिबल आदमी